الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحترقن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا أربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر آمنتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ولا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيا صدق الله العظيم. حضرات محترم، اللہ کریم رؤوف الرحیم فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں واسطے فرشتوں کے کہ اسجدوا لِآدَمَ، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اس امت علماء بیان کرتے ہیں کہ جس طرح ہم بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، بیت اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، بیت اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ، لیکن منہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ بیت اللہ شریف کی طرف۔ اسی طرح فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی طرف منہ کر کے اللہ کو سجدہ کیا تھا۔ آدم بمنزل قبلہ کے تھے، قبلے کو آدم کو سجدہ نہیں کیا بلکہ کس کو سجدہ کیا فرشتوں نے؟ اللہ کو۔ آدم بمنزل قبلہ کے تھے۔ اس امت کو کچھ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو ہی سجدہ کیا تھا، کیونکہ پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، اور ہمارے نبی کی شریعت میں سجدہ تعظیمی کیا ہے؟ حرام ہے۔ پہلی نبیوں کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، اور ہمارے نبی کی شریعت میں سجدہ تعظیمی کیا ہے؟ لیکن پھر بھی لوگ قبروں والوں کو سجدے کر رہے ہیں، پیروں فقیروں کو، گدی نشینوں کو لوگ سجدے کر رہے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتے ہیں وہ اللہ کی جو فعلی عبادت ہے نا اس میں شرک کرتے ہیں۔ اس میں کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں۔ فعلی، ایک قولی عبادت ہے، ایک فعلی عبادت ہے، ایک مالی عبادت۔ قولی عبادت وہ جو زبان سے کی جائے، فعلی عبادت یہ نماز، سجدہ، رکوع، طواف، یہ فعلی عبادت ہے۔ تو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی سجدہ کرتے وہ اللہ کی فعلی عبادت میں کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں، شرک کی ملاوٹ کرتے ہیں۔ اور اللہ پاک نہ شرک والے ایمان کو قبول کرتا ہے، نہ شرک والی عبادت کو قبول کرتا ہے۔ اللہ خالص ایمان کو قبول کرتا ہے اور خالص عبادت کو قبول کرتا ہے۔ میرے بھائیو، لوگوں نے اب ملاوٹیں کر لی ہیں، کلمے میں ملاوٹ ہو گئی، اذان میں ملاوٹ ہو گئی، درود میں ملاوٹ، عیدیں 2 کی 3 بن گئی ہے۔ اس طرح لوگوں نے اشیاء خرد و نوش میں ملاوٹیں کی، اس طرح دین میں بھی ملاوٹیں کر لی۔ اشیاء خرد و نوش میں بھی ملاوٹ حرام ہے، اور دین میں بھی ملاوٹ کیا ہے؟ حرام ہے، بلکہ دین میں زیادہ حرام ہے ملاوٹ۔ تو دین میں ملاوٹ کرے گا، کمی بیشی کرے گا، نبی کا دین جو ہے ہمارے کو کیا ہے؟ مکمل ہے، نہ اس میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے۔ تو
ہمارے نبی کے دین میں اضافہ کرے گا اس کی بھی گرفت ہوگی، اور جو کمی کرے گا اس کی بھی گرفت ہوگی۔ اللہ پاک فرمانے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے کہا وہاں سے فرشتوں کے سجدہ کرو آدم کو، سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ قال اسجد لمن خلقت طینا، کہا ابلیس نے کیا میں سجدہ کروں اس کو کہ جس کو تو نے اللہ مٹی سے پیدا کیا ہے، اس کو سجدہ کروں جو مٹی سے بنا ہے۔ اور ساتھ ہی کہا قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علیہ، کہ اللہ مجھ کو بتلا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو تو نے مجھ پہ عزت دی ہے، یعنی اس کو تو نے مجھ پہ عزت دی ہے، تو اس میں اس کی فضیلت کیا ہے؟ مٹی سے بنایا گیا ہے، مٹی کی کیا عزت ہوتی ہے، کیا ویلیو، کیا حیثیت ہے؟ اللہ مجھے بتلا کہ جو تو نے عزت دی ہے اس کو تو عزت والی کون سی چیز ہے، کیسے فضیلت ہے اس کی مجھ پہ؟ کوئی آقا اپنے نوکر سے کہے نا یہ کام کر، وہ آگے سے کہے جی اس میں وجہ بتلاؤ کیا ہے، کام کرنے کی وجہ کیا ہو، کیا کرے گا؟ جتر مار کے گھر سے نکال لے گا، تو کون ہے وجہ پوچھنے والا؟ اسی طرح شیطان نے وجہ پوچھی کہ میں جو سجدہ اس کو کروں اس میں وجہ کیا ہے، کون سی عزت ہے اس کی، کون سی فضیلت ہے آدم کی، اس کو میں سجدہ کروں؟ تو اللہ پاک نے اس کو 7 لاکھ سال کی بات برباد کر کے اس کو اپنے دربار سے نکالا، دفاع کر فرمایا لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، شیطان نے کہا کہ اللہ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے گا، ڈھیل دے گا، مجھے موت نہ آئے تو پھر میں کیا کروں گا؟ لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، میں اس آدم کی اولاد کو جڑوں سے ہی اکھاڑ دوں گا، اسے جڑوں سے ہی اکھڑ جائے، کوئی عمارت جو جڑوں سے ہی اکھڑ جائے، قدرت باقی کچھ رہتی ہے، اس کو میں کیا کروں گا؟ جڑوں سے اکھاڑ دوں گا۔ مطلب کیا؟ اس پہ پورا کنٹرول کر کے، قابو پا کے، قبضہ کر کے اس کی اولاد پہ تو اپنا تسلط قائم کر کے اپنا نظام قائم کروں گا، اس کو اپنا نظام قائم کروں گا تسلط کر کے۔ الا قلیلا، کم لوگ رہ جائیں گے جن پہ میرا تسلط نہیں ہوگا، باقی سب پہ میرا تسلط ہو جائے گا، سب میرے نظام کے قائل مائل ہو جائیں گے۔ اللہ، اب بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنے کافر، یہودی، نصرانی، سکھ، ہندو، دہری، یہ سارے کیا ہیں؟ ان پہ کس کا قبضہ ہے؟ مسلمان کا قبضہ ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ شرک کر رہے، بدعت کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو یعنی ہندو، سکھ، یہودی، نصرانی، دہری ہے ہی سارے کب کلہم پہ کس کا قبضہ ہے؟ ہمارا کا قبضہ ہے۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، ان میں سے بھی دیکھو کتنے فرمان بردار ہیں، ان میں سے بھی اکثر لوگ شرک کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، اور جو لوگ شرک بدعت نہیں کرتے وہ کہیں نہ کہیں پھنسے ہوئے گناہوں میں، وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں، ہم بھی گناہ گار ہیں، ہم کون سے پاک صاف ہیں، جو گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو شیطان پہ جن کا تسلط نہیں وہ کتنے لوگ ہیں؟ تو معمولی لوگ ہیں، کیا تھوڑے لوگ ہیں، باقی یہ کیا ہے؟ سارے کے سارے سب کے شیطان کا قبضہ، شیطان کا کنٹرول، سب کو جن پہ کنٹرول نہیں وہ تھوڑے معمولی لوگ ہیں۔ تو کہا الا قلیلا، تھوڑے لوگ رہ جائیں گے جن پہ میرا کنٹرول، باقی میرا سب پہ کنٹرول، قبضہ ہو کے میرا تسلط ہو جائے گا اللہ سب پہ۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا، قال اذهب فجد، دفع ہو جائے یہاں سے، چلا گیا یہاں سے، جو مرضی تو کر، جتنا مرضی زور لگا، ٹیل لگا، کر تو جو تم نے کرنا ہے۔ قال اذهب، چلا گیا یہاں سے، فمن تبعك منهم، جس نے تیری اتباع کی ان میں سے، اولاد آدم میں سے جس نے تیری اتباع کی، تیرے پیچھے چلا، کیا ہوگا؟ فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، پھر کیا ہے؟ جہنم ہے تمہاری سزا، اور سزا پوری کی پوری ہوگی، کم نہیں ہوگی تیری، اور جس نے تیری اتباع کی تو پھر کیا ہے تمہاری سزا؟ جہنم ہے، اور جہنم میں جو سزا ہے وہ پوری ہوگی، جیسے تم نے کفر شرک کیا اس کے مطابق جو سزا ہوگی اور کم نہیں ہوگی۔ اب اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ شیطان جو ہے
وہ 4 ذرائعوں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے. تو اگلی آیت میں اللہ وہ 4 ذرائع بیان فرمائے کن کن ذرائع سے شیطان جو ہے وہ آدمی کو انسان کو گمراہ کرتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، پھسلا اس کو جس پہ تجھے طاقت ہے ان میں سے، اولاد آدم میں سے جس پہ تجھے طاقت ہے، کنٹرول ہے، قبضہ پہ پھسلا ان کو بصوتی کا، اپنی آواز کے ساتھ پھسلا. اولاد آدم میں سے جس پہ طاقت رکھتا ہے، تجھے طاقت ہے، تیرا قبضہ کنٹرول ہے، تو اپنی آواز کے ساتھ اس کو کیا کر پھسلا. یہ پہلا ذریعہ ہے کہ اپنی آواز کے ساتھ اس کو کیا کر پھسلا، گمراہ کر. شیطان کی آواز کون سی ہے؟ یہ موسیقی شریف. لوگ کہتے ہیں مولوی جی تمہیں کی پتا یہ موسیقی کی روح کی غذا ہے. یہ روح کی غذا ہے وہ کہتے ہیں، اور بڑے شوق سے سنتے ہیں لوگ موسیقی. بھائیو، مسلمانوں کی روح کی غذا موسیقی نہیں، مسلمانوں کی روح کی غذا یہ قرآن ہے. یہ قرآن ہے، موسیقی نہیں ہے. یہ کافر مشرکوں کی روح کی غذا ہوگی، باقی یہ جو ہے نا مسلمانوں کی روح کی غذا وہ موسیقی نہیں، وہ کیا ہے غذا؟ قرآن ہے. اب کوئی مسلمان ہو تو قرآن روح کی غذا بنے، تو مسلمان ہی روح کی غذا قرآن کیسے بنے گا؟ موسیقی، طبلہ، سرنگی، جی گاجا باجا، بینڈ باجا، کفریہ شرکیہ بدعت والی تقریریں، یہ سب شیطان کی آوازیں ہیں. جو آواز اللہ کی نافرمانی کی دعوت دیتی ہے وہ آواز کیا ہے؟ وہ شیطان کی آواز ہے. اور شیطان کی آواز کیا ہے؟ حرام ہے، اس کا سننا حرام ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اولاد آدم میں سے جس پہ تجھے طاقت ہے نا، تو اس کو کیا کر اپنی آواز کے ساتھ اس کو پھسلا. دوسرا ذریعہ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور چڑھائی کر ان پہ، اولاد آدم پہ، اپنے سواروں کے ساتھ، اپنے پیادوں کے ساتھ. جو تیرا لشکر سوار ہے نا اس کو بھی لے آ، اور جو تیرا لشکر کیا ہے پیدل ہے اس کو بھی لے آ. زور لگاؤ، دل لاؤ، کرو گمراہ ان کو اپنے سواروں کے ساتھ اور اپنے پیادوں کے ساتھ. حدیث میں آتا ہے کہ صبح کے وقت سمندر پہ شیطان اپنا تخت بچھاتا ہے، اور جتنے اس کے لشکر ہیں، شاگرد ہیں شیطان کے، ان سب کو بھیجتا ہے کہ چلو اپنی کاروائی پہنچ چل گیا. تو پھر جب واپس آتے ہیں کاروائی پا کے، کوئی کہتا ہے جی استاد جی میں نے شراب پلائی ہے. شیطان کہتا ہے کچھ نہیں کیا تم نے. میں نے جی برائی کرائی ہے، کچھ نہیں کیا تم نے. یہ کام کیا تم نے، کچھ نہیں کیا. ایک آدمی کہتا ہے جی استاد جی بڑا کم لبیا سارا دن، تو کم نہیں لبیا کی کرا. پھر میں نے ایک میاں بیوی میں لڑائی کرا کے ان میں طلاق دلوا دی ہے. طلاق واقع ہو گئی میاں بیوی میں. تو یہ میں نے کام کیا. شیطان کو گلے لگاتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے. کام ہی تو نے کیا ہے، تم نے کیا کر دیا؟ 2 خاندانوں کو بیڑے گرد کر دیا. ابھی طلاق ہوتی تو کہاں تک لڑائیاں ہوتی ہیں؟ گھر خراب ہو گیا ہے جی. بیوی کی طرف سے ہوتے رشتے دار وہ بھی لڑتے ہیں، دوسرے بھی لڑتے ہیں. کہاں تک کتنا فساد کرتا ہوگا کہ تم نے جو کام کیا بڑا اچھا کیا ہے، کام ہی تم نے کیا. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اپنے سواروں کو بھی لے آ ان پہ، اور اپنے پیادوں کو، جو تیرے لشکر سوار ہیں ان کو بھی لے آ، اور جو پیدل ہیں ان کو بھی لے آ. لگاؤ زور، کرو گمراہ ان کو. تیسرا ذریعہ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، ان کے مالوں میں، ان کی اولاد میں بھی شریک ہو جا. چھٹی ہے تجھ کو مالوں میں. جو مال حرام طریقے سے کمایا جائے گا اور حرام جگہ خرچ کیا جائے گا اس میں شیطان کی شرکت ہے. جو مال حرام طریقے سے کمایا جائے گا اور حرام جگہ خرچ کیا جائے گا اس میں کیا ہے؟ شیطان کی شرکت ہے، شیطان شریک ہے. اور یہ جو غیر اللہ کے نام کے بکرے، چھترے، ادارے، حرام چڑھاوے، ان میں بھی شیطان کی شرکت ہے، ان میں بھی شیطان کی شرکت ہے. تو فرمایا ان کے مالوں میں شریک ہو جا. باولادہم، ان کی اولاد میں بھی شریک. اولاد میں کیسے شرکت ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے بیٹا مانگا جائے، کسی بزرگ سے باپ جائے. لوگ مانگ رہے ہیں لوگ، مانگ رہے ہیں کہ نا
اللہ کے علاوہ اللہ کے ولیوں سے بزرگوں سے لوگ بیٹے مانگ رہے ہیں، اور پھر اس اولاد کا نام شرکیہ رکھا جائے. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے اولاد مانگی جائے گی اس میں شیطان کی شرکت ہوگی. اگر اولاد کا نام شرکیہ رکھا جائے گا اس میں بھی شیطان کی کیا ہوگی؟ شرکت ہوگی. بیٹا اللہ نے دیا، پیرا دیتا، فقیرہ دیتا، علی بخش، نبی بخش، کلندر بخش، یہ کیا ہے؟ شرکیہ نام ہے. تو شرکیہ ناموں کی وجہ سے بھی اولاد میں کیا ہوتی ہے؟ شرکت ہوتی ہے. اور اگر کوئی بیٹا پیدا ہوا تو غیر اللہ کو نام راضی کرنے لگے کو دیکھ دی جا رہی ہے، نظر نیاز دی جا رہی ہے. نظر نیاز میں بھی شیطان کی کیا ہے؟ شرکت ہے. جب آپ فرما رہے ہیں کہ ان کے مالوں میں بھی شریک ہو جائے، ان کے اولاد میں بھی شریک ہو جائے. اور چوتھا ذریعہ وَإِذْهُمْ، ان سے جھوٹے وعدے کر، جھوٹے وعدے کر ان سے. اللہ سوئے رہو، بڑا ٹائم ہے فجر کی نماز میں، سوئے رہو، کوئی بات نہیں. رضا بھی ہو گئی، کوئی نیت نہیں پڑھتے ہیں، ایک نہیں بھی پڑھیں گے، کیا ہے سارا دن کاروبار کرنا ہے. یہ آتے ہیں کہ نا بس اسی لیے سوتے ہو، اس لیے جاگ نہیں آتی. سوئے رہو کوئی بات نہیں. مولوی صاحب قاری صاحب کہتے ہی رہتے ہیں جو کام ہی کہنا ہے بس، ایک ہی کام ہے. تو ہم کاروباری آدمی، ہم اور کام نہیں کرنے اپنے، مصروف لوگ ہیں، صبح سے شام تک ہماری روزی کمانی ہے. کوئی بات ہے کہ بعد نہ بھی بڑھی تو کیا فرق پڑتا ہے، بڑی رہے، سارا دن کام کرنا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کا جھوٹا وعدہ ہے، وسوسہ ہے یہ شیطان کی طرف سے. میرے بھائیوں اللہ اکبر، کر 2 نمبر کام، پیسے زیادہ آئیں گے. جھوٹ بول کے سودا بیچ، ملاوٹ کر، زیادہ پیسے آئیں گے. یہ بھی شیطان کی طرف سے. کھاؤ پیو موج بہار کرو، بڑی عمر پڑی ہے، ابھی سے ہم نمازی بن جائیں، مسیحر بن جائیں، ابھی سے کھاؤ پیو موج بہار کرو، انجوائے کرو، بڑا ٹائم ہے، معافی مانگ لیں گے بعد میں. یہ بھی کیا ہے؟ شیطان کی طرف سے جھوٹے وعدے، وسوسے. جی کوئی اشر نشر نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی جنت جہنم نہیں ہے. یہ جگ میٹھا اگلا کی ڈٹھا، کرو جو مرضیاں کرتے. یہ سب کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ شیطان کی طرف سے وسوسے ہے اور جھوٹے وعدے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، جو بھی شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے نا وہ دھوکے والا وعدہ ہے، جھوٹا وعدہ ہے، فریب ہے، مکر ہے، دغا بازی. یہ لوگوں شیطان کے وعدے میں ذرہ برابر بھی سچائی ہے ہی نہیں، مت اس کے وعدوں میں آنا. اللہ پاک نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. یہ ٹھیک ہے تو اولاد آدم کو شیطان گمراہ کرے گا، لیکن جو میرے بندے ہیں نا ان پہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. جو میرے بندے ہیں، اللہ کا بندہ کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی خالص بندگی کرے وہ اللہ کا بندہ ہے. جو ملاوٹ والی بندگی کرے گا وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے. جو اس کا ایمان بھی خالص ہے، جس کی عبادت بھی بندگی بھی خالص ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے میرے بھائی. جس کا ایمان بھی 2 نمبر ہے، شرک کی ملاوٹ ہے، عبادت بھی 2 نمبر ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عبادی، بے شک میرے بندے جو ہے نا، لیس لک علیہم، ان پہ تیرا کوئی غلبہ نہیں، ذرہ برابر بھی زور نہیں، ان کو تو گمراہ کر ہی نہیں سکتا. وجہ وکفا بربک وکیلا، میرے محبوب آپ کا رب بھی کافی ہے کارساز، اپنے بندوں کو شیطان کے وسو حملوں سے بچاتا ہے، محفوظ کرتا ہے. آپ کا رب بھی کافی ہے ان کو شیطان کے وسوسوں سے اور شیطان کے حملوں سے بچانے کے لیے. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے فائدے کے لیے کشتیوں کو سمندر میں. تمہارے جو کشتیاں چلتی ہیں نا سمندر میں، پانیوں میں، یہ چلتی نہیں. ان کو کون چلاتا ہے؟ کوئی نہیں چلاتا، نہ پیر نہ فقیر نہ تو بابا، کوئی نہیں کنارے لگاتا ہے ان کو. کون چلاتا ہے؟ کون کنارے لگاتا ہے؟ اس میں تمہارا فائدہ ہے. کشتی میں بیٹھ کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ جاتے ہو، ایک کنارے دوسرے کنارے پہ سنان جاتے ہو تجارت کے لیے، ہے جی. اور کیوں بیٹھتے ہو کشتیوں میں؟ کیوں چلاتا ہے اللہ پاک کشتیوں کو؟ لتبتغوا من فضلی، تاکہ اس کا تم فضل تلاش کرو. اگر رزق
یہ اپنے ملک میں نہیں ملتا تو دوسرے ملک میں جا کے رزق تلاش کرو. اس رزق تلاش کرنے کے ذرائع اللہ فراہم کرتا ہے. رزق تلاش کرنے کے، پیسہ تلاش کرنے کے، کمانے کے ذرائع اللہ دیتا ہے تم کو، اللہ مہیا کرتا ہے. تو فرمایا انہ کان بکم رحیما، وہ کیا ہے تم پہ رحیم ہے. اپنے ملک میں پیسہ نہیں کما سکتے، دوسرے ملک میں جا کے عزت کماؤ، اللہ اسباب ذرائع عطا کرے گا تم کو، رحیم ہے تم پہ. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب پہنچتی ہے تم کو کوئی تکلیف، کہاں؟ پانی میں، سمندر میں. تکلیف کیا پہنچتی ہے پانی میں؟ کشتی. کشتی جب پھنس جاتی ہے نا تمہاری پانی میں، پھنس گئی، کمڑ کیری میں پھنس گئی. لبا ہمارے جب تمہاری کشتی پانی میں پھنس جاتی ہے کمڑ کیری میں، تو ذل من تدعون الا اياه، تو گم ہو جاتے ہیں وہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو. پھر بابے کوئی نہیں یاد رہتے، دماغ سے ہی بابے نکل جاتے ہیں. ذرہ برابر بھی بابوں سے مدد کی اس وقت توقع نہیں ہوتی. اور اب بھی لوگ پھنس جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب تو اللہ ہی ہے، اللہ ہی بڑا کچھ کر لیا، دم بھی کرا لیا، تمیز بھی لے لیا، ڈاکٹر کو علاج بھی کرا لیا، وہ گل ہی نہیں بالکل دے اللہ ہی ہے. بس پہلے ہی مرو اللہ اللہ آ جاؤ. تھی اخیر دیکھ جو گھوم کم آ گیا ہے اللہ اللہ، پہلے ہی آ جاؤ. اللہ پریشانی آ رہی نا تم کو، اب وہ پھنسے ہو. پھر جب پھنس جاتا ہے پھر کوئی نہیں یاد آتا، اللہ ہی ہے، اللہ بچا، اللہ بچا، پھر بھی یاد آتا ہے. پہلے ہی اللہ کو یاد کرو، اللہ پریشان ہو نہیں رہتے. جب تم پانیوں میں پھنس جاتے ہو کشتیاں، تو پھر جن کو تم خشکی میں پکارتے ہو نا، جن معبودوں کو، وہ بھول جاتے ہیں، تم کو یاد ہی نہیں رہتے. بابے بوبے جن کو پکارتے ہو کوئی یاد نہیں رہتے، بھول گم ہو جاتے ہیں. ذرہ برابر نہیں تم ان سے پھر مدد کی توقع نہیں رکھتے، خیال ہی نہیں جاتا ہوگا کہ اللہ. پھر کیا کرتے؟ اللہ کو پکارتے. فلما نجاکم الی البر، جب نجات دے دیتا ہے تم کو اللہ خشکی کی طرف، پانی میں سے کٹ کے کشتی کو کنارے لگا دیتا ہے، خشکی میں آ جاتے ہو. تو آرز تم پھر منہ موڑتے ہو، مرتے ہو، پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہو. پھر کہتے ہو مولا علی شیر خدا میری کشتی پار لگا دے. کشتی اللہ نے پار لگائی، جب پھنسے اللہ کو پکارا، اللہ نے دعا قبول، کشتی پار لگا دی، کنارے لگا دی. پھر کہتے ہو مولا علی شیر خدا میری کشتی پار لگا دے. پاک پٹوتی یاد کھڑوتی بیڑی میری بننے کا، پوری دین چشتی لگا دے پار کشتی، باول حق بیڑا تھا. تو کیا کرتے؟ شرک کرتے. وَقَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان نہ شکرا ہے، بہت جلدی اپنی گریہ داری کو بھول جاتا ہے، اور اللہ کی نجات والی نعمت کو بھی بھول جاتا، بڑی جلدی بھول جاتا ہے. یا مصیبت سے نکلا، وہ جو گریہ داری کی تھی اللہ کے دربار میں رویا تھا، وہ سب بھول جاتا ہے. تو اللہ نجات والی نعمت دی، کنارے لگایا، پانی میں سے نکال کے، اس کو بھی جلدی بھول جاتا ہے. افامنتم، اللہ افامنتم، لوگوں کیا تم بے خوف ہو گئے ہو؟ یہ مت خیال کرو کہ پانی سے بچ گئے ڈوبنے سے، جو مرضی کرے، نہ یخسفکم جانب البر، کہیں ایسا نہ ہو زمین کے کسی کنارے میں تم کو اللہ غرق کرتے. مت خیال پانی کے بارے میں، جو مرضی کری ٹھیک ہے، بچ گئے پانی سے. یہ مت خیال کرو پانی سے بچ گئے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کچھ کے کسی کنارے بدلا تم کو کیا کر دے، زمین میں نہ غرق کر دے. جو پانی میں غرق کر سکتا ہے وہ زمین میں بھی غرق کر سکتا ہے. اللہ کے یکساں ہے، سب برابر ہے. اور اللہ نے کر کے دکھایا. نوح علیہ السلام کی قوم کو کہاں غرق کیا اللہ نے؟ کیوں جی؟ پانی میں. فرعون کو کہاں غرق کیا؟ قارون اور قارون کے در کو زمین میں غرق کیا اللہ نے کر کے دکھایا ہے. فرمایا فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا، یہ بھی خیال نہ ہو کہ پانی میں غرق ہونے سے بچ گئے، زمین میں سے بچ گئے، بس ٹھیک ہے موج ہے. فرمایا کہ ایسا نہ ہو اللہ تم پہ کو پتھروں والی ہوا نہ بھیج دے. پتھروں والی ایسی بات جس میں پتھر ہو، جیسے ہود علیہ السلام کی قوم پہ اللہ نے پتھروں والی ہوا بھیجی تھی، اور لوط علیہ السلام کی قوم پہ پتھر برسے تھے. اور اب پہ کیا برسے تھے؟ ان کے لیے خوبصورت پتھر کے لیے اس پہ پتھر برسے تھے. ہاں جی، فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُم، فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُم،
یہی ہے جی اور یرسل علیکم حاصبا پتھرا ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر نہ پاؤ تم اپنے لیے کوئی کار ساز، کوئی ایسا تمہیں نہیں ملے گا جو تم کو زمین میں غرق ہونے سے بچا لے اور پتھروں والی ہوا سے بچا لے، کوئی نہیں تمہیں ملے گا پوری کائنات میں سے۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ اب پتھروں والی ہوا سے ہی بچ گئے، زمین میں غرق ہونے سے، پانی میں غرق ہونے سے بچ گئے، بس اب ٹھیک ہے جو مرضی کرے۔ اللہ پاک فرما رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، تمہیں اللہ دوبارہ نہ سمندر میں بھیجے، نکالا ہے کہیں وہ دوبارہ سمندر میں نہ بھیج دے، لوٹا دے اخرى دوسری مرتبہ، پھر کیا ہو فیرسل علیکم قاصفا من الريح، پھر سمندر میں تم پہ تیز آندھی تیز ہوا بھیج دے، جو ہوا تمہاری کشتی کو توڑ مروڑ کے رکھ دے، فیغرقکم بما کفرتم، پھر تمہارے کفر کی وجہ سے اللہ تم کو پانی میں غرق کر دے، ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیہ، پھر تم نہیں پاؤ گے اپنے لیے ہم سے کو پوچھنے والا، تمہیں کوئی نہیں ملے گا جو ہم سے پوچھے کہ اللہ ان کو کیوں کر دیا تم نے، کوئی نہیں پاؤ گے اپنے لیے ہم سے پوچھنے والا۔ کسی بچے کو تھپڑ مارو نا، اس کے بعد پوچھتے ہیں کیوں مارا میرے بچے کو، اگر اللہ بچے کو مار دے تو پوچھے گا اللہ سے، اللہ کسی کے بچے کو مار دے، کسی کے بھائی کو مار دے، کسی کے باپ کو مار دے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ سب سے پوچھے گا دن قیامت کے، نبیوں سے نہیں پوچھے گا، نافرمان قوموں سے نہیں پوچھے گا، نبیوں سے پوچھے گا کہ میرا توحید والا پیغام تم نے اپنی قوم امت کو پہنچایا، اور امتوں سے پوچھے گا نافرمان امتوں قوموں سے اللہ پاک کہ تم نے میرے توحید والے پیغام کو قبول کر کے کفر شرک کو کیوں نہیں چھوڑا۔ اللہ جو مرضی کرے، جس کو مار دے، جس کو چاہے غرق کر دے، بیڑا غرق کر دے، پوری دنیا کو مار دے، ہلاک کر دے، کوئی نہیں پوچھ سکتا اللہ سے، اور اللہ سب سے پوچھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، کہا ہم نے واسطے فرشتوں کے سجدہ کرو، واسطے آدم کا سجدہ کیا انہوں نے، الا ابلیس نے نہیں کیا، کہا ابلیس نے کیا سجدہ کروں میں واسطے اس کے کہ پیدا کیا تم اس کو مٹی سے، قال ارائیتا، کہا اللہ مجھ کو بتلا، ھذا الذی، وہ ہے عزت دی تو نے علیہ اس کو مجھ پہ، یعنی البتہ اگر مؤخر کیا تو نے مجھ کو قیامت کے دن تک یہ ڈھیل دی، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا، میں اس کی اولاد کو جڑوں سے اکھاڑ دوں گا، اللہ کرے تھوڑے اس کی اولاد میں لوگ رہ جائیں گے۔ قال اذهب، اللہ بارک میں چلا جا، من تبعک، جیسے اتباع کی تیری منہم ان سے، فإن جہنم، بس بے جہنم میں جزاؤکم، تمہاری صلاح جزاء مغفورہ، یہ صلاح پوری ہوگی۔ واستفزز من استطاعت، اور فیصلہ دو جسے طاقت رکھتا ہے تو منہم ان سے، بصوتی کا اپنی آواز کے ساتھ، اجلب علیہم، چڑھائی کر ان پہ ساتھ، بخیلی کا اپنے سواروں کے ساتھ، رجلی کا اپنے پیادوں کے ساتھ، شارکہم فی الاموال والاولاد، اور شریک ہو جا تو ان کی اولاد میں، ان کے مالوں میں اور ان کی اولاد میں، وعدہم، اور جھوٹے وعدے کر ان سے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان جو وعدے کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے، جھوٹے وعدے کرتا ہے، دھوکے کے وعدے کرتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، پیش ہے جو میرے من نہیں ہے تیرے لیے ان پہ کوئی غلبہ، وکفی بربک وکیلا، کافی آپ کا رب کا ساتھ، ربکم الذی، رب تمہارا وہ ہے، یسجی جو چلاتا ہے، لکم تمہارے لیے کشتیوں فی البحر، دریا میں، لتبتغوا، تاکہ تلاش کرو تم من فضل، اس کا فضل، انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ تم پہ رحیم ہے۔ واذا مسکم الضر، اور جب پہنچے تم کو کوئی تکلیف البحر، دریا میں، ضل من تدعون الا، گم ہو جاتے ہیں وہ جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا، اللہ کے سوا، فلما نجاکم، جب نجات دیتا ہے تم کو اللہ، الی البر، خشکی کی طرف، تم تم ارادہ کرتے ہو، موڑ دیتے، شرک شروع کر دیتے ہو۔ ان الانسان، وقال الانسان، انسان کیا ہے، شکر ہے، افامنتم، کیا تم بے خوف ہو گئے، بے خوف ہو گئے، ان یکسب، یہ کہ کہیں غرق نہ کر دے تم کو اللہ زمین کے کسی جانب میں،
اور یرسلا یا بھیجے علیکم تم پہ ہاتھ میں پتھروں والے ہوا ثم لا تجدوا لكم کہ نہ پاؤ تم اپنے لیے قیرت کا ساتھ ام امن تم کیا بے خوف ہو گئے تم کہیں ایسا نہ ہو کہ لٹا دے تم کو اللہ فیہ تارۃ اخری پانی میں دوسری مرتبہ فیرسل علیکم قاصفا من الريح پر بھیجے تم پہ تیز ہوا فیغرقکم پس غرق کر دے گا تم کو بما تمہارے کفر کی وجہ سے ثم لا تجدوا لكم علینا فیہ تبیہ پھر نہیں پاؤ گے تو اپنے لیے ہم سے کوئی پوچھنے والا جزاکم اللہ ہاں جی بیٹھو تھا صبح بھائی کون ساتھی نہیں آیا ماشاء اللہ 100 روپئے جو بقایا ہے نا 100 روپئے وہ بھی دے دیں بھائی جن کے ذمہ بقایا ہے 100 روپیہ دے دیو اپنے آپ لیا تھی لینا پھر نہیں ہے ان شاء اللہ بقایا ہاں جی کون صاحب نہیں آئے صبح تو صاحب یہیں تھے ویسے آپ بس ٹھیک ہے جو یہاں کالونی میں نا سویا رہا نماز اس پہ 100 روپیہ جو کہ دور چلا گیا نماز پڑھ لی نہیں بھائی ایسے لوگ تھوڑا 100 روپیہ ہے جی آئے تو صبح ماشاء اللہ ٹھیک ہے بھائی جزاک اللہ بندے ہو اللہ کے گھر کو آباد کرو اللہ تمہارے گھر آباد کر دے